اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے ہماری تاریخ علم اصول میں چل رہی تھی اور ہم اخباریت یعنی اخباریت کے مرحلے میں آئے تھے کہ ایک فکر جو ہے وہ جنم لیتی ہے اصولی کے جو عقل گرا تھے، جو عقل کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ان کے مد مقابل ایک فکر جو ہے وہ جنم لیتی ہے کہ بعد میں پھر وہ اخباری کہلائے۔ اخباری کچھ خاص اپنے عقیدے رکھتے ہیں، مبانی رکھتے ہیں، وہ مبانی جن کے اندر پائے جائیں گے وہ اخباری کہلائیں گے۔ اخباری روایت کو اہمیت دینے کا نام نہیں ہے، یعنی آپ کہیں کہ جو بھی روایت کو اہمیت دے رہا ہے، روایت محور ہو کر چل رہا ہے تو وہ اخباری ہے، نہ، اس کو ہم حدیث محور محقق کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم روایت محور کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم محدث کہہ سکتے ہیں۔ اخباری جو اصطلاحی معنی میں ہے اس میں بنیادی عقائد جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے تھے کہ اخباری ظواہر قرآن کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ شیخ صدوق محدث ہیں، روایت محور ہیں، عقل گرا نہیں ہیں، شیخ مفید و سید مرتضیٰ کی طرح نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم اخباری نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صدوق قرآن کے ظاہر کو حجت مانتے ہیں۔ اخباری جو ہے اس کی ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا ظاہر حجت نہیں۔ ہر آیت کے جس کے ذیل میں روایت آئے گی تب ہمیں آیت کا معنی سمجھ میں آئے گا، ورنہ اگر ایک آیت ہے اس کے ذیل میں اگر کوئی روایت موجود نہیں ہے، اس کا معنی جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے، قرآن اہل بیت کے لیے اور اہل بیت نے ہمارے لیے وضاحت کرنی ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ نظریہ بنیادی ہے اخباریت کے اندر۔ دوسرا جو عقیدہ ان کا ہے وہ علم رجال کے اندر ہے کہ ہماری جو کتب اولیہ ہیں جیسے کتب اربعہ ہیں ان کی سندی تحقیق کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں علم رجال اہل سنت سے آیا ہوا ہے، ایسا علم رجال درست نہیں ہے۔ علم رجال کے اوپر انہوں نے اشکالات کیے ہوئے ہیں، اعتراضات ہیں، لہذا جب بھی علم رجال کی اب کتاب لکھی جاتی ہے تو مقدمے میں اخباریوں کے سوالات اور اعتراضات کے پہلے جواب دیے جاتے ہیں، پھر علم رجال کی بحثیں شروع کی جاتی ہیں۔ اجماع کا منکر ہیں، یہ اجماع کو اہل سنت کی طرف سے مانتے ہیں اور یہ شیعہ میں داخل ہوا ہے اہل سنت کی طرف سے، اس کی حجیت کو قبول نہیں کرتے اور عقل نظری کی ذاتی حجیت کے قائل نہیں ہے۔ یعنی ان کے نزدیک فقط روایات حجت ہیں، اس کے علاوہ چیزوں کو نہیں مانتے۔ یہ اس طریقے یہ اصطلاحی اخباری ہے۔ سر آپ نے بھی کہا یہ روایت وہ کرتے ہیں، پہلے آپ نے تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ جو روایت محور ہونا اس کو اخباری نہیں کہتے، یہ بھی تو روایت محور بن رہے ہیں۔ لیکن ان کے وہ میں نے اس مثال دی ہے نا، شیخ صدوق روایت محور ہیں لیکن قرآن کے ظاہر کو حجت مانتے ہیں، علم رجال کی تحقیق کو قبول کرتے ہیں، درست ہے؟ ساتھ ساتھ یہ چار چیزیں بھی جو یہ اخباری جو ہیں وہ روایت محور ہونے کے ساتھ حجیت قرآن کو نہیں مانتے، یعنی ظاہر کی حجیت، ظہور کی حجیت کو نہیں مانتے، قرآن کی اجماع اس کو، علم رجال کو نہیں مانتے اور عقل کو بے عنوان منبع قبول نہیں کرتے۔ یہ اصل چیز ہے جو ان کو اخباری بناتی ہے، اصطلاحی اخباری کے معنی میں۔ اپنے طور پر کسی نے اگر اپنے آپ کو اخباری کہلانا ہے یا وہ ایک اپنی اصطلاح ہے، ورنہ اخباری جو ہم بات کر رہے ہیں، جو علم اصول میں ڈسکس ہوتی ہے اخباریت، علم اصول کے جو مقابل اخباریت ہے وہ یہ والی ہے، درست ہے؟ ورنہ آپ کو بیان کیا تھا کہ اخباریوں کی اگر آپ اخباری کی اگر ڈیفینیشن بدل دیں تو بہت سارے اصولی بھی اخباری بن جائیں گے، درست ہے؟ تو ڈیفینیشن، لیکن یہاں پر یہ والی اصطلاح مد نظر ہے، اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اکثر طلاب جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے اور پھر ایک عجیب قسم کی بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خوب بیان کیا تھا کہ اس مکتبہ فکر کا پہلا جو بانی ہے وہ کون ہے؟ امین استرابادی۔ امین استرابادی ہیں
جو کہ شیخ بہائی کے ہم اثر تھے، اور انہوں نے پھر اس فکر کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ ان کی پھر ایک بنیادی، چونکہ اس کے اوپر بات ہو گئی ہے اس کو تکرار نہیں کروں گا، ان کی ایک کتاب ہے الفوائد المدنیہ، یہ اہم ترین کتاب ہے ان کی، اور اخباریت کا بنیادی ماخذ بنی ہے پھر بعد میں، کہ اس کتاب کی جو ساخت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقدمہ ہے اس کے اندر، اور 12 فصلیں ہیں، اور ایک خاتمہ ہے اس کے اندر، اور کتاب کے مقدمے میں مختلف ذیلی عنوان قائم کیے ہیں جنہیں مصنف نے فائدے کا نام دیا ہے، یعنی مقدمے میں کچھ ذیلی عنوان بنائے ہیں، ان کا نام کیا رکھا ہے؟ فائدہ۔ اس میں پہلا فائدہ کیا ہے؟ تقلید کا رد، یعنی جو اصولی علماء کے اندر ایک تقلید کا سلسلہ جو چلا ہے کہ ایک مرجع ہوتا ہے اس کی تقلید کرنی ہے، تقلید کا رد، چونکہ اخباری ہیں اور روایات کی محوریت چل رہی ہے اور تقلید کے یہ منکر ہیں، تو لہٰذا پہلے فائدے کے اندر امین استرابادی نے تقلید کے رد میں دلائل دیے ہیں۔ کیا کہا ہے کہ تقلید اہل سنت کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ 4 اماموں کی تقلید کا ایک اس وقت پہ ایک تصور پایا جاتا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ تقلید کا جو تصور آیا وہ اہل سنت سے آیا ہے، شیعوں کے نزدیک یا شیعہ مکتب فکر میں تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خوب، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تقلید جائز نہیں ہے تو پھر شیعہ عالم کا کیا کردار ہے؟ اگر تقلید جائز نہیں ہے تو اثر آبادی کے مطابق کیا ہے؟ عالم دین کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ استنباط کرے، فتاویٰ پھر دے اور پھر عوام اس کے فتوے پر عمل کرے، بلکہ عالم کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ عوام کے سامنے معتبر کتب جو ہماری کتب اربعہ ہیں ان کی روایات رکھے، ان کے سامنے متن پڑھ کے سنائے، متن کو آسان کرے، متن کا ترجمہ کرے ان کے لیے، اور وہ پھر اس حدیث کے مطابق کیا کریں؟ عمل کریں۔ لہٰذا اگر عوام جو ہے وہ عربی سے ناواقف ہیں تو وہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ کر کے اس کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیں، اور لہٰذا اس مقدمے میں جو ایک اہم نظریہ اور بیان کرتے ہیں وہ یہی کہ احکام شرعیہ کو اخذ کرنے کا واحد راستہ اور طریقہ معصومین کے روایات ہے۔ درست ہے؟ اس نظریے کی پھر مختلف نتائج سامنے آئے۔ ایک، فہم قرآن میں روایت جو ہے وہ چلے گی، یعنی روایت آئے گی تو قرآن کو سمجھ سکیں گے، اگر روایت نہیں ہے تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ استرابادی کے نزدیک قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کے لیے بھی روایات کا محتاج ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخباری مکتبہ فکر کی پہلی اور دوسری دونوں نسل کے جو علماء ہیں انہوں نے جب تفاسیر کو تحریر کیا ہے تو ان میں قرآن کی کسی بھی آیت کے ظاہری معنی پر اس وقت تک استدلال نہیں کیا جب تک کہ اس کی تائید میں کوئی روایت موجود نہ ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیں ہمارے پاس اخباری جو یعنی وہ جو اخباری رجحان پر جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، تفسیر البرہان ہے ہاشم بحرانی کی ہے، یا کنز الدقائق ہے مرزا محمد مشہدی کی ہے، تو اس میں آپ جا کر دیکھیں ہر آیت کے ذیل میں روایات موجود ہیں۔ خوب، ان کے اوپر تنقید ہے تفصیل سے، چونکہ ہماری بحث چل رہی ہے تاریخ علم اصول، اخباریت اس کے ذیل میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اصولی فکر کے ذیل کے اس کے مد مقابل میں ایک فکر اخباریت آئی ہے، اور یہاں پر اب اخباریت کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اخباریت کیا تھی، ان کے علماء کیا سمجھتے تھے، کیا مبانی بیان کرتے تھے۔ ان کو پھر رد کیا گیا ہے۔ علم اصول جو آپ پڑھتے ہیں اخباریت کے انہی مبانی کو رد کیا جاتا ہے۔ حجیت ظہور کی بحث میں اخباریت کو رد کیا جاتا ہے، اجماع کی بحث میں اخباریت کو رد کیا جاتا ہے، اسی طریقے کے اجتہاد و تقلید کی بحث جب ہوتی ہے اصول کے آخر میں جا کر تو وہاں پر بھی اخباریت کو رد کیا جاتا ہے، اصول عملیہ کی بحث میں جو ہے وہ اخباریت کو رد کیا جاتا ہے، یعنی یہ بحثیں پھر تفصیل سے ڈسکس ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے اخباریت
کا رد نہیں پڑھ رہے. ایک ذہن میں یہ آپ لوگ رکھیں سننے والے بھی کہ اب یہ سوالات ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے کہ مثلاً کہ اب اس کا جواب کیا بنتا ہے. جواب دیں اس کا. تو موضوع ہمارا اخباریت کی نقد و بررسی یا اس کی تنقیدی جائزہ نہیں ہے کہ ہم اخباریت پہ تفصیل سے پھر لیکچر، یہ الگ موضوع ہے. یعنی کم از کم 8-10 لیکچر چاہیے کہ اس میں ہم پھر اخباریت کے ایک ایک نظریے کو جو ہے وہ لے کر اس کا تقابلی جائزہ لیں اور اس کو رد کریں کہ ہماری نظر کیا ہے اس کے بارے میں. یہ موٹا والے یہ دو بتائیں، ان کا تو بتا دینا. کس کا؟ تقلید والا کس کا؟ واضح ہے، اتنا آسان ہے. ابھی بھی جو ڈسکس ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اس کے جوابات وہی جوابات ہیں کہ جو ان کو دیے گئے ہیں. وہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس ٹائم پہ یہ والے سلسلے شروع ہو گئے تھے. بہرحال مقدمے کے آخر میں انہوں نے پھر خبر واحد کی حجیت پر بحث کی. اس ذیل میں اثر آبادی نے اصولی علماء اور خصوصاً صاحب معالم کہ جو کون ہیں صاحب معالم پہ ہم نے بات کی ہے، شیخ حسن بن زین الدین کے جو شہید ثانی کے بیٹے ہیں، اس پر انتہائی سخت اور تلخ تنقید کی ہے صاحب معالم کے اوپر. چونکہ صاحب معالم اس وقت بڑے کافی رائج تھے اصولی نظریات کے اندر. انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ان کا آراء کو رد کیا. پھر آپ کو یہ بھی بیان کیا تھا کہ اخباریت کے اندر ایک جو ہے نا تند روی بھی آئی تھی، شدت پسندی، کہ وہ دوسرے اپنے مد مقابل علماء کا احترام بھی نہیں کرتے تھے. خب استر آبادی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصولیوں نے علم رجال اور احادیث کی جانچ پڑتال کے نام پر اپنی ایک حیثیت الگ قائم کی ہے. یعنی کہ حدیث کو حتماً جو ہے وہ سندی بررسی کریں، مثلاً علم رجال بنا دیا اور علم رجال کو اہمیت دینے لگ گئے. کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ روایات کے اندر اگر تو روایات اپنی اصلی حالت میں نقل ہوتی تو شاید اتنی مشکل پیش نہ آتی اور زیادہ اجتہاد کی بھی ضرورت پیش نہ آتی. فقط جدید مسائل کو اخذ کرنے میں ہم استنباط کی طرف جاتے. لیکن ابھی ائمہ ہی کے دور کے اندر احادیث جعلی جو ہیں وہ کتابوں میں داخل کر دی گئی. یہ ایک الگ تاریخ علم حدیث ایک موضوع ہے، وہاں پر ڈسکس ہوتا ہے کہ کیسے بعض لوگوں نے ائمہ کے شاگرد بن کر اصحاب ائمہ کی کتابوں کو لے کر ان کے اندر اپنی منمانی کی احادیث ڈالی ہیں. چونکہ اس دور میں چاپ خانے تو نہیں ہوتے تھے کہ میں مثلا یہاں پر بیٹھ کر ایک کمرے میں کتاب لکھ رہا ہوں، لکھنے کے بعد میں چاپ خانے میں بھیج دیتا ہوں، چاپ خانہ پرنٹ کر کے مجھے کتاب دے دینا. وہاں پر کتابیں تکثیر کرنا، ان کو پھیلانا کیا ہوتا تھا، اس کو نسخ کرنا تھا، یعنی لکھنا ہوتا تھا. مثلا اگر آپ کو آپ کہتے ہیں مجھے اپنے علاقے میں 5 کتابیں چاہیے، تو وہ کیا کرتے تھے، ایک بندے کو دیتے تھے جس کی لکھائی اچھی ہوتی تھی، وہ 5 کتابیں لکھ کے دیتا تھا. ان 5 کتابوں کو پھر اس علاقے میں بھیجا جاتا تھا. تو اب اس لکھنے کے اندر جو ہے پھر جو بھی وہ لکھ کے وہ تو پروجیکٹ دے کے چلا گیا کہ یہ کتاب رکھو اپنے پاس، دن رات ایک کر کے جو تمہاری مزدوری ہے وہ کرو، اور یہ کتاب 5 مجھے چاہیے بس. تو اب وہ تو چلا گیا اپنے گھر. اب اس کے اندر ہو سکتا ہے اس طریقے سے. تو اب وہ کیا بعض جو حدیث جعل کرنے والے تھے وہ کیا کرتے تھے، اصحاب ائمہ سے کاپی لے. جیسے آپ نے ایک نوٹس لکھے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے دینا، نوٹس لکھ لیتا ہوں میں پھر واپس کر دوں گا آپ کو. تو میں لے جاتا ہوں نوٹس بنانے، میں نوٹس بھی بنا لوں گا، آپ کو نوٹس اپنی اصلی حالت میں واپس کر دیتا ہوں، لیکن اپنے نوٹس کے اندر تبدیلیاں کر دیتا ہوں. درست ہے. اب 2 نسخے سامنے آ جائیں گے. بعد والی نسل کیا سمجھے گی، اب تبدیلی ہے نا، وہ کہے گی ایک نسخہ مرتضیٰ صاحب کا ہے، ایک نسخہ جو ہے وہ ظاہر صاحب کا ہے. اب یہ نسخے جو ہیں وہ فرق کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے مشکل کون سا نسخہ مانے، یہ بغیر اضافے والا نسخہ مانے یا اضافے کے ساتھ والا نسخہ مانے. درست ہے. اس طریقے سے مسائل جو بنتے ہیں. اصولی کہتے ہیں کہ یہ والی مشکلات چونکہ موجود ہیں، پھر راویوں کے اندر بعض مشکلات موجود ہیں، تحقیق کی ضرورت ہے رجالی طور پر اور پھر متن کے اعتبار سے بھی. لیکن اخباری کہتے تھے کہ نہ، روایات جو کتب اربعہ میں آ چکی ہیں وہ معتبر ہیں، وہ قابل عمل ہیں، ان میں رجالی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا
یہ مثال کے طور پر جو اخباری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظاہراً قرآن کی جو ہے حجیت نہیں ہے، ہر روایت چاہیے، تو آیا ہر آیت کے لیے روایت مطلب ہو سکتی ہے؟ ہر آیت کے لیے روایت موجود نہیں ہے، لیکن اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا فہم ہمیں نہیں پتہ. بیشتر روایات ہیں، تفسیر روائی جب آپ اٹھائیں گے، جیسے میں نے 2 تفسیروں کا نام لیا، تفسیر برہان ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر کنز الدقائق ہے، اس کے اندر دیکھیں گے تو بیشتر روایات موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن جہاں نہیں ہوں گی وہ آیت بغیر اس کے موجود ہوگی، وہاں پر کوئی تبصرہ نہیں ہوگا وہاں پر. اثر آبادی جو ہیں فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی روایات سے دور کرنے کے لیے احادیث کو فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں احادیث کی یہ اصطلاحیں موجود نہیں تھی کہ آپ کے ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک حدیث جو ہے وہ ایک حدیث جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے. یہ تقسیم نہیں تھی اس ائمہ کے دور میں، یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہیں. لہٰذا بعض اخباریوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کتب اربعہ میں جو روایات ہیں وہ تمام روایات قطعی اور قابل عمل ہیں، قطعی الصدور ہیں اور قابل عمل ہیں. یہ تھا وہ بحثیں کہ جو جناب اثر آبادی نے مقدمے میں کی ہیں. پھر فصل اول کا عنوان بناتے ہیں جس کا نام ہے ابطال تمسکن اس کا عنوان میں صحیح طریقے سے لکھ نہیں پایا کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ظن پر مبنی استنباط جو ہے اس کا رد، کہ استنباطات ظنیہ یعنی اس کا رد اور ابطال. درست ہے؟ یہ پہلی عنوان کا جو ہے وہ پہلی فصل کا جو ہے وہ عنوان ہے. اثر آبادی یہاں پر 12 دلائل پیش کرتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں ظن کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ علم اور یقین ہونا چاہیے، لیکن یقین جو فلسفی اور منطقی بیان کرتے ہیں وہ والا نہیں، عرفی یقین، چونکہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، عرفی یقین کافی ہے. لہذا ہم اصول میں کیا کہتے ہیں؟ اصول میں ہم جو تعریف کرتے ہیں، علم اصول کیا ہے؟ علم اصول ان قواعد کا مجموعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ احکام شرعیہ کو استنباط کرتے ہیں، اور یہ استنباط ظنی ہوتا ہے. لہذا اسی وجہ سے ہم ظن کی حجیت پر بحث کرتے ہیں. ہمیں ہر جگہ پہ قطع اور یقین حاصل تو نہیں ہوتا 100%. ظن جو ہے وہ حجت ہے. پھر ظنون خاص کی بحث آتی ہے جس میں ہم خبر واحد کی حجیت پہ بات کرتے ہیں، شہرت کی حجیت پہ بات کرتے ہیں، یعنی ظنون خاصہ کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ظہور کی حجیت پہ بات کرتے ہیں. تو یہ ساری بحثیں ظنون کی حجیت پر آتی ہیں. اخباری کہتے ہیں کہ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے. فصل دوم، دوسری فصل جو ہے وہ احکام کے مآخذ اور عقل کی حدود کے بارے میں انہوں نے بحث کیا. وہاں پر مصنف نے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. کہا کہ ایک حصہ جو ہے ضروریات دین ہے اور دوسرا وہ حصہ ہے کہ جو ضروریات نہیں رکھتا، یعنی ضروری نہیں ہے، مسلمات میں سے نہیں ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ غیر ضروری جو ہمارے غیر ضروری سے مراد فضول نہیں، ضروری یعنی بدیہی، ضروری یعنی مسلم، یعنی اس طریقے سے جو واضح اور روشن ہو بہت زیادہ، یہ ضروریات دین ہے. مسلم ہونا، جن کا قبول کرنا حتمی ہوتا ہے. درست ہے؟ یہ ضروری مراد ہے، نہ ضروری غیر ضروری سے مراد یہ ہے کہ مثلا یہ فضول سے ہے، مانو نہ مانو، نہ، یہ مراد نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جو ضروریات دین ہے وہ تو واضح ہے، جو غیر ضروری حصہ ہے کہ جو بدیہی زیادہ نہیں ہے، اس تک پہنچنے کا واحد راستہ روایات ہیں. چونکہ غیر ضروری چیز میں آپ کو محنت کرنی ہے، استدلال کرنا ہے، تو آپ کی عقل تو محدود ہے، آپ کی عقل تو قطعی خط تک نہیں پہنچا سکتی. تو کون سی چیز ہے جو آپ کو یقین تک پہنچائے گی؟ روایات اہل بیت. تو آپ روایات کی طرف رجوع کریں گے. اس الفصل میں 9 مقدمات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں جناب
استرابادی نے 9ویں مقدمے میں عقل کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں جناب امین استرابادی، اور یہ ساری بحثیں علم اصول میں پڑھیں گے. آپ نے فقط یہ چیزیں دھیان میں رکھنی ہیں اور درس کو بار بار ریویژن کرنا ہے. اصول پڑھتے ہوئے آپ کو خود سمجھ میں آئے. وہاں یہ نہیں لکھا جاتا کہ اخباریوں نے یہ کہا ہے اور ہماری رائے یہ ہے. اصول میں اپنا نظریہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن جس نے یہ تاریخ پڑھی ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ نظریہ اصولیوں کا اخباریت کے کون سے نظریے کے مقابل میں دیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ کی اس اصول کی فہم کو بہتر بنائیں گی، آپ کی جہد کو معین کر دیں گی. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ تاریخ علم اصول کا جو درس ہے یہ انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ انسان پھر بڑے توجہ کے ساتھ اور ایک جہد کے ساتھ پھر اور بصیرت کے ساتھ علم اصول میں داخل ہوتا ہے اور ان مباحث کے اندر توجہ آ جاتی ہے اور انسان پھر سمجھ جاتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا اختلاف پایا جاتا ہے. اور یہ جو نامہ مقدمہ ہے شیخ انصاری نے اس کو اپنی کتاب الرسائل میں تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. بہرحال ابھی رسائل سے ہماری بات نہیں ہے، وہ تو اپنے میدان پر آئے گی بحث جب ہم شیخ انصاری تک پہنچنے والے ہیں. ابھی نزدیک پہنچ گئے ہیں شیخ انصاری تک، لیکن وہاں پر بحث کریں گے. تو 9ویں مقدمے میں عقل کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں ایک عقل بدیہی ہے، ایک عقل نظری ہے لیکن عقل نظری کے جو حس کے قریب ہے. عقل نظری ہے یعنی واضح اور روشن نہیں ہے، نظری ہے لیکن ہے حس کے قریب. یعنی بہت زیادہ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کو ایک مطلب تک پہنچنے کے لیے، قریب بے حس ہے. جیسے مشاہدات ہیں. ایک ہے عقل نظری جو بعید عن الحس ہے. یہ تیسری ہے. ہاں یہ تیسری ہے کہ یہ وہ عقل ہے کہ جس کے اندر مشاہدات اور حس کے قریب احکام نہیں ہوتے. یعنی اس کے احکام بہت زیادہ نظری ہوتے ہیں، استدلال چاہیے ہوتے ہیں اور عقل کا ایک مرتبہ یہ بنتا ہے. تو یہ 3 قسمیں کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ ہم عقل کے مخالف اس معنی میں نہیں ہیں کہ ہم سرے سے عقل کو مانتے ہی نہیں ہیں. نا، ہم 2 عقل کے مرتبے کو مانتے ہیں. ایک عقل بدیہی کہ جو واضح اور روشن، جس کا حکم مسلم، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس کو ہم مانتے ہیں. ایک عقل نظری ہے کہ جو قریب بالحس ہے، یعنی تقریباً حواس تو نہیں ہے لیکن حواس جیسے نتیجے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، نظری ہے، بدیہی نہیں ہے، مسلمات میں سے نہیں ہے لیکن قریب بحس ہے. اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن جو اختلاف ہے ہمارا وہ عقل نظری کے اندر ہے جو بعید عن الحس ہے. تو لہذا اس کو معتبر نہیں مانتے. تیسری اور چوتھی فصل کے اندر اجتہاد مطلق کا بطلان بیان کرتے ہیں. استرابادی کے نزدیک اجتہاد کا تصور مکمل طور پر غلط ہے اور یہ اصطلاح و نظریہ اہل سنت سے لیا گیا ہے. یہ تیسری اور چوتھی فصل میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. 5ویں فصل کے اندر جو ہیں وہ اصولی قواعد کے اوپر تنقید کرتے ہیں. خود قواعد علم اصول کو بھی مورد بحث لاتے ہیں. اس میں کیا دعویٰ کیا گیا ہے؟ علم اصول کے جو علماء ہیں اپنی کتابوں میں جن امارات اور قواعد پر انحصار کرتے ہیں. امارات سے کیا مراد؟ یعنی وہ ظن کے جو معتبر ہے انسان کو حکم شرعی تک پہنچاتا ہے، جیسے مثلا سیرہ عقلاء ہے، جیسے خبر واحد ہے، مثلا یہ اس طریقے سے سیرہ عقلاء ہے، جیسے شہرت ہے، اس کو بحث کرتے ہیں. بہرحال یہ آپ پڑھیں گے جا کر اصول میں. جیسے سیرہ عقلاء امارات میں سے آتا ہے، قاعدہ علم اصولی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو انحصار کرتے ہیں وہ شیعہ مکتب کی اساس میں موجود نہیں تھے. سیرہ عقلاء پہ عمل کرنا مثلا، اجماع پہ عمل کرنا مثلا، درست ہے، بلکہ انہیں معتزلہ سے لیا گیا ہے. اہل سنت کا ایک فرقہ ہے معتزلہ، اس سے اخذ کیا گیا ہے. پر یہ تفصیل سے پھر جناب استرابادی نے جو ہے وہ ڈسکس کی اس کے اندر. 6 فصل کے اندر پھر مخصوص جو اصولی دلائل ہیں ان کو رد کرتے ہیں، جیسے استحسان ہے، اجماع ہے، قیاس ہے،
مصالح مرسلہ ہیں کہ اس میں کچھ اہل سنت کے قواعد ہیں، مثلا مسائل مرسلہ ہم نہیں مانتے اس کو، قیاس ہم نہیں مانتے اس کو، اجماع کو ایک حد تک قبول کرتے ہیں، استحسان اس کو بھی نہیں مانتے۔ یہ بہرحال آپ خود اصطلاحوں کو مطالعہ کریں گے، اور جلدی کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے ہوئے ان اصطلاحوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس فصل میں بطور خاص اجماع کی حجت کو رد کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ 7ویں فصل میں تقلید کا متبادل جو ہے پھر اس کو بیان کرتے ہیں، وہی جو آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ استرابادی چونکہ تقلید کو باطل سمجھتے ہیں، اس لیے اس فصل میں وہ کیا کرتے ہیں، عوام کے لیے ایک لایا عمل بیان کرتے ہیں۔ استرابادی کیا فرماتے ہیں کہ علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن علماء کا کام اپنی طرف سے فتوے دینا نہیں ہے، بلکہ ان کی واحد ذمہ داری عوام کے سامنے روایات کا متن پیش کرنا، ان کا ظاہری مطلب سمجھانا ہے۔ یعنی تقلید کی جگہ محض روایات کا بیان اور ترجمہ ہے۔ یہ تقلید کا متقابل بیان کرتے ہیں، جیسے آج کل کے بعض اخباری بھی پاکستان کے اندر اسی رائے حل کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ 8ویں فصل کے اندر اجتہاد و تقلید کے حوالے سے جو اصولیوں نے اعتراضات کیے تھے استرابادی کے اوپر، ان کے جوابات دیے ہیں۔ 9ویں فصل کے اندر علم رجال کی مخالفت پر دلائل دیے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور 10ویں فصل کے اندر تکوینی اور اعتباری امور پر بحث کی ہے، اور کہا ہے کہ احکام شرعیہ اعتباری ہیں، یعنی شارع نے اعتبار کیا ہے۔ شارع نے کہا ہے کہ آپ نے نماز یوں پڑھنی ہے۔ شارع اگر ہمیں نہ کہتا تو ہمیں کیا پتا تھا کہ ان اوپر نیچے ہونے کو، سجدہ کرنے کو ایک عبادت کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا چلنا تھا۔ شارع نے کہا ہے کہ نماز تم پر واجب ہے، شارع نہ کہتا تو نماز ہمارے اوپر کہاں واجب ہونی تھی۔ لہٰذا اعتباری چیزیں ہیں، یہ تکوینی نہیں ہے۔ تکوینی کیا ہے؟ جیسے مثلا کشش سے ثقل اس وقت تکوینی ہے، وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ گریوٹی کا قانون جو ہے وہ چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، آگ جلاتی ہے، آپ مانے نہ مانے، آپ کے میں نہیں مانتا، خوب آپ کو بھی جلائے گی، جو مانتا ہے وہ اس کو بھی جلائے گی، ٹھیک ہے، یہ تکوینی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تکوینی امر اور ہے، اعتباری امر اور ہے، اصولیوں نے کیا کیا؟ اصولیوں نے تکوینی قوانین کو فقہ کے اندر لاگو کرنا شروع کیا جو اعتباری ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اس کو پھر مکمل جو ہے وہ تفصیل بیان کی اس کو۔ پھر 11ویں فصل کے اندر یہ بحث کی ہے کہ یہ کلام کے اندر ایک پوری بحث ہوتی ہے کہ انسان پر سب سے پہلا واجب کیا ہے۔ علم کلام کے اندر ابھی بھی ڈسکس ہوتی ہے، اہل سنت بڑی شدت سے اس کو بحث کہتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہوتی ہے، سب سے پہلا واجب کون سا ہے، عقلی یا شرعی ہے، یہ پہلا واجب عقلی ہے یا شرعی ہے، اس پہ بھی بحث ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ پہلا واجب کیا ہے، معرفت خدا حاصل کرنا ہے یا اور چیز کے علم کلام میں آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی طرف جو ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ 12ویں فصل جو ہے اس میں پھر فلاسفہ اور اصولیون پر تنقید کی ہے، اس کے اوپر دلائل دیے ہیں۔ بہرحال وہ آئے گا۔ خاتمے کے اندر قواعد فقہیہ کے جو منصوص ہیں، جن کے اوپر روایات موجود ہیں، ان کو جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ خوب، جب یہ کتاب مرتب ہو کر علمی میدان میں آتی ہے تو اس نے پھر ایک انقلاب پیدا کیا، بہت سارے علماء ان کو متاثر کیا، یعنی بہت سارے علماء کو متاثر کیا، جن کے ہاتھ میں یہ کتاب جاتی تھی۔ کئی علماء اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اخباری ہوئے، اس دور کے اندر اخباریت کو جو ہے وہ ترویج کرنا شروع کیا انہوں نے۔ بہرحال یہ ایک دور ہے ایسا، اگرچہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہونے کی ضرورت ہے، اور کون کون سے اخباری علماء تھے، لیکن چونکہ عرض کیا کہ موضوع ہمارا بھی اصول ہے، اخباری نہیں ہے، ہم بحث کو یہیں پر روکیں گے۔ اخباریت کا تعارف ہو گیا، ان کے بانی کا تعارف ہو گیا، اور ان کی جو اہم ترین کتاب تھی اس کا تعارف ہو گیا، اور ابھی ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے کہ اصول کی بحث آگے جو چلتی ہے۔ اس کے بعد فقط 1-2 منٹ میں فقط خاکہ پیش کر دیتا ہوں، باقی تفصیل ہم پھر بعد میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جو علم اصول کی ایک تحریک چلی، یہ تحریک اخباریت کی 100 سال تک چلی ہے۔ یہ امین استرابادی سے شروع ہوتی ہے، اور وحید بہبہانی جو کہ اصولی ہیں زبردست،
ان کے زمانے تک یہ باقی رہی، اور ان کا تقریباً جو معروف آخری عالم دین ہیں وہ محدث بحرانی ان کو کہا جاتا ہے، کہ اگر اخباریت پہ ہم بات کرتے یا کبھی کی تو محدث بحرانی ایک عظیم شخصیت ہیں، ان کا تعارف بھی ہونے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بعد میں کسی جگہ پر اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر علم اصول کے اندر ہم شیخ بہائی تک پہنچے تھے، اور پھر جبل عامل والے مدرسے میں جب بیان کر رہے تو اخباریت آ گئی۔ تو اب شیخ بہائی کے بعد ایک عالم دین جو ہیں، انہی کے برجستہ قابل اعتماد اور لائق شاگرد ہیں شیخ بہائی کے، سید حسین بن رفیع الدین مرعشی، یعنی سید حسین بن رفیع الدین مرعشی۔ یہ ان کا لقب ہے سلطان العلماء۔ ان کا اکثر لوگ نام نہیں جانتے، کیونکہ ان کو سلطان العلماء سے یاد کیا جاتا ہے، جو جن کا لقب مشہور ہو جاتا ہے ان کا نام یاد نہیں ہوتا۔ تو اب جب بھی ہم بات کریں گے سلطان العلماء سے بات کریں گے، نام آپ کو بیان کر دیا ہے۔ سلطان العلماء کا تعلق جو ہے وہ مرعشی سادات سے تھا، جو اصالتاً شمالی ایران کے رہنے والے تھے، لیکن اصفہان میں مقیم تھے۔ انہوں نے 27 سال کی عمر تک شیخ بہائی سے تعلیم حاصل کی، یعنی اپنی عمر کے 27 سال تک جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ان کے پاس، جس کے بعد پھر شیخ بہائی نے جو ہے وہ چونکہ سفر بہت زیادہ کرتے تھے، تدریس چھوڑ دی، کہ ہم نے اس کے اوپر تذکرہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر سلطان العلماء نے خود تدریس کا آغاز کیا، اور وہ ایک انتہائی فصیح، بلیغ، معقولات اور منقولات دونوں پر مکمل عبور رکھتے تھے اور مسلم استاد تھے۔ ان کا زمانہ پھر ایک جو کیسے گزرا کہ یہ پھر ایک شیخ بہائی نے جب دربار کو چھوڑا تو شاہ عباس اول، جو پہلا شاہ عباس تھا، جس کو شاہ عباس کبیر بھی کہا جاتا ہے، اس نے پھر کیا کیا، جناب سلطان العلماء کے جوان تھے یہ، ان کو اپنی بیٹی دے دی، اپنا داماد بنا لیا۔ چونکہ شیخ بہائی شاہ عباس کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، تو جب وہ چلے گئے تو انہوں نے پھر جب دیکھا کہ شیخ بہائی کا بہترین لائق برجستہ شاگرد جو ہے وہ یہ جناب سلطان علماء ہیں، تو انہوں نے اس شاہ عباس نے پھر کیا کیا، ان کو اپنی بیٹی دی اور اپنا داماد بنا لیا۔ اور اس شاہ عباس نے ایک اور جو ہے نا ایک زیرکی کی ہے، جس کو ہم اردو میں چالاکی بھی کہیں گے، یہ اصولی تھے، اور ایک اخباری عالم دین کو بھی اپنا داماد بنا لیا۔ ایک بیٹی انہوں نے اپنے ایک اخباری عالم کو دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد شاہ عباس نے محسوس کیا کہ شیخ بہائی کے بعد مقرر کردہ جو وزراء ہیں وہ معاملات کو صحیح طرح نہیں سنبھال پا رہے، تو شاہ عباس نے 1034 ہجری قمری کے اندر سلطان العلماء کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ اب ایک عالم دین مسلم مجتہد، وہ اب کیا ہے، وزیر اعظم ہے۔ سلطان العلماء نے شاہ عباس کی وفات تک تقریباً 4 سے 5 سال تک یہ ذمہ داری سنبھالی، اور اس میں انہوں نے مختلف جو ہے وہ کام کیے۔ مدارس کی جو ہے وہ جو لازمی تعمیر تھی اس کو انجام دیا، اوقاف کا منظم نظام بنایا، نماز جمعہ کا انعقاد کیا، عوامی ہاسپٹل کو قائم کیا۔ یہ وہ کام تھے کہ جو جناب سلطان العلماء نے پھر اپنی اس وزارت کے اندر جو ہے وہ انجام دیے تھے۔ باقی تفصیل پھر انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں، چونکہ ابھی پھر ان کی اصولی آراء آ جائیں گی، اس کو پھر اگلے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔